یہاں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بطور نصیحت کے ہے کہ لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، جو بھی نیکی سامنے آئے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اس نیکی کو کر گزرو، اور کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، حقیر جان کر چھوڑ نہ دو۔ یہ بات آپ نے اس صحابی سے کہی تھی جس نے ایک شخص کو سوال کرتے ہوئے سنا نبی علیہ السلام سے کہ ان فی جفوۃ الاعراب، میرے دل میں سختی ہے، دل میں قساوت ہے۔ سخت دل وہ ہوتا ہے جو نصیحت قبول نہ کرے، اور نرم دل وہ جو نصیحت فوراً قبول کر لے۔ تو میرے دل میں سختی ہے، میں پریشان ہوں، مجھے اس کا علاج بتائیے، کیونکہ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ بندہ ہے جس کے دل میں سختی اور قساوت ہو۔ تو میں اس دل کے ہاتھوں پریشان ہوں، اس قساوت قلبی کا علاج چاہیے مجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، جو نیکی سامنے آئے رب تعالیٰ کی عطا قرار دو، اسے اللہ کا فضل قرار دو، اور اس کو کھو دینے کی بجائے اس کو اختیار کرو۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کی رضا جو ہے وہ نیکی کے حجم کے ساتھ نہیں ہے، بندے کے اخلاص کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتی ہے۔ بندے نے ایک کھجور اللہ تعالیٰ کو دی، اللہ اتنا خوش ہوا، اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا، اس کو پالنا شروع کر دیا، اور قیامت کے دن پالتے پالتے اس کھجور کو احد پہاڑ کے برابر پہنچا دے گا، یہ اس کی محبت اور رضا کی علامت ہے۔ تو کسی نیکی کو حقیر نہ جانا۔ اور آپ نے 2-3 نیکیوں کی مثال بھی دی، وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، ایک یہ کہ اپنے بھائی سے کشادہ چہرے کے ساتھ ملو، کشادہ چہرے سے، وہ آپ کا کلمہ کو بھائی ہے، بعض وقت دل میں کوئی رنجش ہوتی ہے، اور ملتے ہوئے انسان کے ماتھے پر بل ہوتے ہیں، تو اس کا معنی ہے وہ نیکی کا موقع آپ کھو رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو، قلبی معاملے کچھ بھی ہو، اپنے بھائی سے ملو کشادہ چہرے کے ساتھ، ہنستے مسکراتے ہوئے، یہ اپنی مثال دی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات آپ نے اور ارشاد فرمائی کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے۔ مانا آدھی کھجور بھی آپ کو جہنم سے بچا سکتی۔ تو کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ کوئی فقیر آپ سے مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اور آپ کے پاس آدھی کھجور ہو، اور آپ سوچیں کہ اس کا کیا دینا، نہیں، یہ نیکی کا موقع اللہ نے دیا، دے دو۔ یہ آدھی کھجور بھی آپ کو جہنم سے بچا سکتی۔ یہ مواقع ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 40 خصلۃ اعلاها منیحۃ العنز، 40 چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے کام، ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ منیحۃ العنز، کوئی دودھ کی بکری اپنے کسی بھائی کو دے دینا، کوئی غریب فیملی ہو اس کو آپ دودھ والی بکری دے دیں، چاہے تملیکن یا عاریتن، مستقل دے دیں کہ یہ آپ کی ہوئی، یا ایک آدھ مہینے کے لیے دے دیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس بکری کا دودھ آپ پئیں، بچے پئیں، سیراب ہوں۔ یہ سب سے بڑی خصلت ہے۔ 40 خصائل ہیں چھوٹے چھوٹے، جن میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اپنے کسی بھائی کو، غریب کو دودھ کی بکری تحفے میں دینا۔ باقی کام اس سے چھوٹے ہیں۔ فرمایا کہ من اتی بواحدۃ منھا، جو بندہ ان میں سے کوئی ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا، رجاء ثوابها بتصدیق موعودها، بس شرط یہ ہے کہ اس کو ثواب کا یقین ہو، جو اللہ کے حبیب نے ثواب بیان کیا وہ ملے گا،
شک نہ ہو کہ مجھے کہاں ملے گا، میں کہاں اس قابل نہیں، یقین ہو اس ثواب کے حصول کا، وہ تصدیق و موعود ہے، اور جو وعدہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کو سچا جانے، اس کی تصدیق کرے۔ یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچ ہی سچ ہے، یہ دین سچ ہی سچ ہے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ کوئی نیکی اپنا لے، ہو سکتا ہے وہ 39 میں سے ایک ہو، تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی بنا پر اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، جو نیکی سامنے آئے وہ ایک قیمتی ایک موقع اور وقت ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم حاصل کرنے کا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی رضا جو ہے وہ نیکی کے حجم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نیکی کرنے والے کے اخلاص کے ساتھ ہے۔ اس کے دل کا کیا جذبہ ہے اور کیا اس کے دل میں اخلاص ہے، تو اللہ تعالیٰ اخلاص کا بڑا قدردان ہے۔